بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے معراج مبارک کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور شیئر اور لائک ضرور کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکے اور تجلیات الہی کو دیکھ سکے۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں درگاہ الہی سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت کی آرائش کریں، اور حور و غلمان سے کہو کہ وہ اپنے تئیں زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہو کہ جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک دروغہ دوزخ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ پس یہ حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور و غلمان ملائکہ عذاب کو اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ اچانک جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر میرا دل نکالا اور ایک سونے کی تشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان اور حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھا۔ اور روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، مرغرار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بارگاہ میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی ان کے گھر پہنچے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اس شب کو ام ہانی کے گھر بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا اور وہ کہتے تھے، اے حبیب مقبول، اٹھو، آج شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ میں اس کا مانند آدمی کے تھا، اور سرین اس کی مانند گھوڑے کے، اور پاؤں اس کے مانند شتر کے، اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصع جڑاؤ تھی۔ پس سوار ہونے میں نے ذرا تعامل کیا، بس اسی وقت حکم الہی پہنچا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کی بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھیں گے، اور 30,000 برس کی راہ پل سرات کی دوزخ پر رکھی ہے، تو کیوں کرتے کر کے منزل مقصود پہنچیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اے حبیب کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کرا کر کے پل سرات سے گزاروں گا، اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں
طے کروا کر منزل مقصود تک پہنچاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو براق کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا، اے براق، تو نہیں جانتا ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہے؟ یہ سن کر براق نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ اب عرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں، تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھ کو فخر حاصل ہو۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور داہنے بائیں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام مع 70,000 فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی خطے میں بیت المقدس پہنچے فرماتے ہیں۔ اسنا راہ میں ایک آواز داہنی طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا، وہاں سے آگے بڑھا۔ پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے تئیں زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ۔ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، وہ دائیں، داہنی اور بائیں طرف کیسی آواز آئی تھی اور بڑھیا سنگھار کیے ہوئے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آواز داہنی طرف یہودیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور جو آواز کی کہ بائیں طرف سے آتی تھی وہ نصرانیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا اور دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بہت خوب کیا جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اس کو پی لیا۔ دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ اور پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینا ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھی۔ تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں 2 نماز پڑھ لی۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں پر پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس جگہ سے میں بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا، السلام علیکم یا نبی الآخر، اور کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ، بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور تمام انبیاء وہاں آ کر جمع ہوئے اور پھر سب نے کہا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور امامت کرائی اور تمام انبیاء مقتدی ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 قدم میں وہاں پہنچے۔ یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا۔ اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا تو اس پتھر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اس جگہ پر 70,000 برس ہوئے ہیں، کسی کا قدم مجھ پر نہیں پڑا، آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ ہوا پر معلق رہوں قیامت تک۔ تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی اور فوراً ہی مستجاب ہوئی، چنانچہ اب تک وہ پتھر ہوا پر معلق ہے۔ اسی جگہ ہمیں عجائب اور غرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔